بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل اماں اور بھائی کے بیچ مجھے تلخی نظر آ رہی تھی جو کافی دنوں سے ان کے بیچ چل رہی تھی۔ میں نے جب معلوم کیا تھا تو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ بظاہر یہ بات تو مجھے ٹھیک نظر آئی تھی، کہیں بھی مجھے اس میں اماں کے ناراض ہونے کی وجہ یا نہ ماننے کی وجہ نظر نہ آئی۔ اس لیے میں نے ایک بار اماں سے اس بارے میں بات کی تو وہ غصہ ہو گئی، کہنے لگی تم چپ ہو جاؤ، تمہیں اصل بات معلوم نہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اب اصل بات کیا ہوگی۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے بتائیں اصل بات آخر کیا ہے جس وجہ سے آپ نہیں مان رہی بھائی کی شادی کے لیے۔ پر انہوں نے ایک گھوری سے مجھے نوازا اور کہا چل اٹھ جا یہاں سے، تیرے کام کی باتیں نہیں۔ میں نے اصرار کیا اپنی بات پوچھنے پر، بضد رہی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے چلتا کر دیا۔ میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب سامنے سے مجھے اپنا بھائی نظر آیا تو میں اس سے بات کرنے کے ارادے سے رک گئی۔ میں نے اماں سے بات کی ابھی آپ کی شادی کی اور ان سے کہا کہ وہ مان جائیں۔ میں نے اس سے کہا تو اس کے چہرے پر میری بات سے حیرت سما گئی۔ پھر اماں نے کیا کہا؟ اس کے سوال کرنے پر میں نے افسردہ چہرہ بنا لیا اور کہا کہ وہ نہیں مانی۔ کہتی ہے تمہیں اصل بات نہیں معلوم، تم بھول جاؤ اسے۔ میرے کہنے پر بھائی سٹپٹا گئے اور کہتے صحیح تم چھوڑو، میں خود منا لوں گا انہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ بغور ملاحظہ فرمائی اور پھر اپنا کب سے روکا ہوا سوال پوچھا، بھائی اصل بات ہے کیا، وہ تو بتاؤ مجھے۔ پر بھائی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ اماں صحیح کہہ رہی ہیں، تم بھول جاؤ اس بات کو، تمہارے کام کی نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ رکے نہیں بلکہ چل دیے تاکہ میں دوبارہ کچھ نہ پوچھ سکوں۔ میں ہکا بکا حیران وہیں کھڑی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو بتا نہیں رہے۔ کوئی لڑکی میں خامی ہوگی شاید، پر کیسی خامی ہو سکتی ہے لڑکی میں جس وجہ سے اماں نہیں مان رہی؟ مجھے حیرت تو اماں پر تھی۔ وہ کہتی تھی میرے بھائی کو کہ تو ایک بار کسی لڑکی کو پسند تو کر، اسی وقت بارات لے کر جاؤں گی وہاں، اور اب اماں مان کے نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسے پتہ لگاؤں اب اس بات کا، کیونکہ یہ بات میرے خیال سے صرف اماں اور بھائی کے درمیان تھی، باقی گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ تبھی میری طرح سب حیران و پریشان تھے اماں کے نہ ماننے سے، لیکن ہمت کسی میں نہیں تھی کہ اماں سے کچھ پوچھ سکے۔ میں نے اپنے ابا سے بھی بات کی ایک دن، اماں تب کمرے میں موجود نہیں تھی، تو اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں ابا کے پاس وہاں آ گئی اور بڑی رازداری سے ان سے پوچھا کہ اماں اور بھائی کے درمیان بات کیا چل رہی ہے، تلخی کی وجہ کیا ہے؟ تو ابا نے پہلے تو میری طرف دیکھا ایسے کہ میں سٹپٹا گئی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف تمہاری اماں کو ہی معلوم ہے، مجھے بھی نہیں بتا رہی ہے وہ کچھ۔ ابا کی لا علمی پر بھی میں حیران ہو گئی کہ بھلا اماں اور ان سے بات کو مخفی رکھے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر یہاں کیوں انہوں نے ان کو لا علم رکھا تھا؟ ضرور کوئی بڑی بات ہے جو اماں بتانا بھی نہیں چاہتی اور کرنا بھی نہیں چاہتی۔ شاید وہ چاہتی ہیں کہ جس خاموشی سے بھائی نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، پسند کا اظہار کیا ہے، اسی خاموشی سے یہ بات بھی ختم ہو جائے اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے تو ابا کو مشورہ دیا کہ ابا بھائی سے بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں، شاید کچھ معلوم ہو جائے، وہ ضرور آپ کو بات بتائیں گے۔ پر میری بات پر ابا ہنس دیے اور بولے وہ تیری اماں کا لاڈلا ہے، اپنی ہر بات انہی سے کرتا ہے، ہر لاڈ انہی سے اٹھواتا ہے، مجھے تو بچپن سے کبھی اس نے ٹھیک سے بات نہیں کی، تو اب کیا کرے گا؟ ابا کی بات بھی واقعی ٹھیک تھی، ایسا ہی تھا میرا بھائی، ابا سے زیادہ اماں کا لاڈلا تھا وہ اس کو بے حد چاہتی تھی، ابا سے زیادہ وہ اماں کے قریب رہتا تھا کیونکہ اماں کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں، 2 مجھ سے بڑی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اماں کو خواہش تھی کہ ایک بیٹا بھی ہو، اور بہت دعاؤں کے بعد 2 بیٹیوں کے بعد ان کے یہاں بیٹا ہوا، اور پھر بھائی کے بعد میں تھی۔ پر ہم سب میں سب سے زیادہ وہ بھائی کو چاہتی تھیں، اس کا بے حد خیال رکھتی تھیں، اس کی پسند ناپسند ہر چیز میں وہ اس کی پرواہ کرتی تھیں۔ کبھی کبھی تو ہمیں بھی وہ نظر انداز کر دیتی تھی اس کی وجہ سے۔ اور اماں سے ملنے والے بے حد لاڈ پیار نے بھائی کو کبھی ابا کے پاس جانے ہی نہیں دیا۔ ابا بھی اس سے ویسے محبت کرتے تھے اور ہم بھی بہت محبت کرتے تھے، وہ ہم سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے، لیکن اماں بھائی کو ہم سے الگ نظر سے دیکھتی تھی، یعنی کہ ان کو ہم سے زیادہ محبت دیتی تھی کیونکہ وہ بیٹا تھا، وہ بھی بہت دعاؤں کے بعد ملنے والا، اس لیے وہ اس سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ میں ابا کی بات سے متفق تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو بھائی دروازے پر کھڑا تھا، ابا سے اندر آنے کی اجازت لے رہا تھا۔ ابا نے اجازت دی تو اس کی بات سن کر ہم حیران ہو گئے کہ سورج آج کہاں سے ابھرا تھا جو وہ خود چل کر ابا کے پاس آیا تھا، کہتا کہ ابا سے بات کرنی ہے ایک ضروری، اور مجھے جانے کا بھی وہاں سے کہا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا پر انہوں نے بھی مجھے کہا تم جاؤ، تو میں دل محسوس کر وہاں سے نکل آئی۔
لیکن مجھے یقین تھا ضرور وہ ابا سے اپنی پسند والی بات کر رہا ہوگا کہ وہ شادی کے لیے اماں کو منائے، اور تو اور وہ ابا کو وجہ بھی بتا دے گا، اور چلو اسی بہانے مجھے بھی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ اسی خوشی میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کب وقت گزرے اور ابا کے پاس جا کر معلوم کر لوں۔ کافی وقت گزر گیا۔ جب شام پھیلنے لگی اور میں نے دیکھا کہ بھائی دکان پر جا رہا تھا۔ میرا بھائی ایک دکاندار تھا، ہمارے گھر کے باہر ہی اس کی دکان تھی۔ اس کے دکان پر جاتے ہی میں ابا کے پاس جانے لگی، پر دیکھا تو اماں پہلے سے ہی اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ میں الٹے پیر واپس لوٹ آئی کہ اماں نے دیکھ لیا مجھے تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی میری، لیکن مجھے اس وقت چین بھی نہیں آ رہا تھا۔ بڑی بے صبری سے صحن میں کھڑی تھی جب داخلی دروازے سے ایک بچہ آیا اور مجھے دیکھ کر بولتا کہ باجی آپ کو وہ دکان والے بھائی بلا رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر میں کچھ حیران سی ہو گئی۔ بہت کم قسمت سے کوئی کام ہو تو بھائی کی دکان پر جانا ہوتا تھا میرا، اور آج بھائی نے خود بلایا تھا مجھے۔ جب میں دکان پر گئی تو بھائی کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے بھائی کے پاس گئی اور بلانے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ نہیں، بس تم جاؤ۔ میں حیران ہو گئی اس کی بات سن کر کہ پھر بلایا کیوں تھا مجھے اگر یہی کہنا تھا تو۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتی وہاں سے جانے لگی جب انجان پن میں میری ایک نظر اس کے دوست پر پڑ گئی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں سٹپٹا کر وہاں سے آ گئی، پر مجھے اس بات پر حد درجہ حیرت تھی کہ بھائی نے مجھے وہاں بلایا کیوں تھا۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ کچھ نہیں جاؤ بس، میرے لیے عجیب بات تھی۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ایسا کیا بھائی نے۔ اگلے دن ہمارے گھر میں پھیلنے والی خبر نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ بھائی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ابا نے اماں کو راضی کر لیا تھا بھائی کی پسند کی شادی کے لیے۔ یہ ناممکن بات تھی، جانے کیسے ممکن ہو گئی تھی کہ ابا نے منا لیا تھا ان کو۔ عام طور پر گھر میں تو اماں کی ہی چلتی تھی، ابا بھی ان کی مانتے تھے۔ میں موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ ابا سے پوچھوں ساری بات، پر مجھے موقع مل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ اماں تیاریوں میں مصروف تھیں، ابا کو بھی اسی میں انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ آج وہ بھائی کا رشتہ لے کر جا رہے تھے اسی لڑکی کے گھر۔ اماں سے جب میں نے پوچھا کہ میں بھی تیار ہو جاؤں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ تم نہیں چل سکتی، یہیں بیٹھی رہو، ہم بات پکی کر کے واپس آ جائیں گے۔ اور میں جو ایکسائٹڈ تھی، میری ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی اس کی بات سن کر کہ میں کیوں نہیں جا رہی تھی۔ بھائی سے اس کی شکایت کی تو اس نے اماں سے میرے چلنے کے لیے سفارش کی، پر اماں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ مان گئی ہوں، تمہارے رشتے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو لے کر چلنے کی ضرورت نہیں۔ اس بات پر بھائی نے بیچاری نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں اداس دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہوا کب وہ لوگ گئے اور کب آئے۔ میں بس اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اماں پہلے مان نہیں رہی تھیں، پھر اچانک کیسے مان گئی۔ شاید ابا نے منایا ان کو، لیکن مجھے کیوں ساتھ لے کر نہیں گئی؟ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھے معلوم نہیں ہونی چاہیے، اور سب گھر والے مل کر اس بات کو مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ پر ارادہ کر لیا کہ ابا سے تو کیسے بھی کر کے پوچھ لوں گی یہ بات میں کہ بھائی نے ان کو کیسے منایا، جبکہ اماں نہیں مان رہی تھیں تو وہ کیسے مان گئے۔ آخر ایسی کیا بات تھی لڑکی میں؟ رات کے کھانے پر جب میں کمرے سے باہر نکلی تو اسی بارے میں بحث چل رہی تھی کہ لڑکی کا گھر ایسا، لڑکی ایسی، گھر والے اس طرح کے، اچھا خاندان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، کسی سے بات نہیں کی تاکہ ان کو لگے کہ میں ناراض ہوں۔ جب اماں نے مجھ سے کہا کہ تم نے کیوں صحیح سے کھانا نہیں کھایا، ٹھیک سے کھاؤ، ان کی بات پر میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کو میری فکر تھی۔ مجھے بھی چلنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ لڑکی دیکھنے۔ آخرکار میں نے دل میں چھپی بات کہہ دی تو میری بات پر اماں کے چہرے پر سخت تاثرات چھا گئے جو میں نے محسوس کیے۔ انہوں نے خاموشی سے ایک غصے بھری نظر بھائی پر ڈالی اور کہا کہ خاموشی سے کھانا کھا کر سو جانا، شادی پر دیکھ لینا اپنی بھابھی کو۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو بھائی نے آج پھر مجھے اپنی دکان پر بلایا تھا۔ میں جب گئی تو اس نے کہا کہ یہ چینی اماں کو دینا، انہوں نے کہا تھا چینی ختم ہو گئی ہے، بھیج دینا۔ تو میں حیران ہو گئی، بھلا جس بچے کو انہوں نے مجھے بلانے بھیجا تھا اسی کو چینی دے کر بھیجتے تو مجھے بلانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو کیوں بلایا تھا انہوں نے مجھے، کیا وجہ تھی؟ پھر میں نے کچھ دن میں دیکھا کہ میرا بھائی بہانے سے مجھے اپنی دکان پر بلاتا رہتا، کبھی یہ کر دو، کبھی وہ کر دو، اس کے بلانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اور تو اور دکان پر بھائی کا دوست مجھ سے بہت فری ہوتا تھا۔ میں اکثر کوشش کرتی کہ اس کو موقع نہ دوں خود سے بات کرنے کا، پر بہانے سے وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب لگتا تھا مجھے دیکھنے میں، جبکہ مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ میرا بھائی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا،
کہ تم میری بہن سے کیوں بات کر رہے ہو, کیوں فری ہو رہے ہو اس کے ساتھ. اس کو وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا. یہی بات میں دل میں سوچ رہی تھی جب ایک دن اماں نے مجھے دیکھ لیا. اس دن بھی بھائی نے مجھے بلایا تھا ایک کام کا کہہ کر. جب اس کا دوست مجھ سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا, وہ کوئی بات کہہ رہا تھا مجھ سے جس کا جواب میں دے ہی رہی تھی, اسی وقت وہاں اماں آ گئی اور مجھے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ کر گھر کے اندر لے گئیں. میں ان کے رویے پر حیران پریشان تھی کہ اس طرح کا سلوک کبھی انہوں نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا, پر وہ مجھے اس بات پر سخت ڈانٹنے لگی. تو میں نے وضاحت دی کہ مجھے بھائی نے بلایا تھا کام سے, میں خود تو نہیں گئی تھی. پر اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھائی نے کہا کہ تمہیں کتنی بار کہا تھا میں نے کہ اس سے بات نہ کیا کرو, اپنے کام سے کام رکھو, تو آج پھر تم میری غیر موجودگی میں اس سے بات کر رہی تھی. بھائی کی اس بات پر تو میرے اوسان خطا ہو گئے. اس نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا, اور وہ بہتر جانتا تھا کہ میں اس کے دوست سے خود بات نہیں کرتی تھی, بلکہ اس کا دوست فری ہونے کی کوشش کرتا ہے مجھ سے, اور وہ خود اپنے دوست کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے. میں نے اماں کو اپنی صفائی دینی چاہی, لیکن ان کو مجھ سے زیادہ بھائی کی بات پر یقین تھا. انہوں نے میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا کہ اب تم گھر سے نہیں نکلو گی, اور میں صرف حیران تھی کہ یہ ہو کیا رہا تھا میرے ساتھ. بھائی نے جھوٹ کیوں بولا اماں سے؟ اس نے تو بالکل بھی مجھے کچھ کہا نہیں تھا, پھر سارا قصور میرا کیسے ہوا؟ کیوں اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا؟ میں نے اپنے ابا کو بھی بتانا چاہا تھا, پر وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے, بات نہیں کر رہے تھے. سب مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے, جبکہ اصل میں جھوٹے تو بھائی تھے, میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد بھائی کم ہی میرے سامنے ہوتے تھے. جانے کیا وجہ تھی جو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. میں تو سگی بہن تھی, پھر کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے اپنی سگی بہن کے ساتھ؟ ایک دن اماں میرے پاس آئیں. میں ان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی. جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آج تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ لینے جا رہے ہیں, تم دھیان سے رہنا, اپنے کمرے سے جانے کی کوشش مت کرنا کہیں, سمجھ گئی؟ اماں کی بات پر میں حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ ان کی شادی کی تاریخ لینے جا رہی ہیں اور مجھے بتا بھی اب رہی ہیں, وہ بھی صرف اطلاع کے لیے. نہ مجھے وہ رشتے کے وقت لے کر گئیں اور نہ اب. اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اماں میں ساتھ چل سکتی ہوں نا, مجھے تو لے جائیں. پر میری بات سے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ان کے چہرے پر وہی سخت تاثرات چھا گئے, اور انہوں نے بہت ہی غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا کہ ان کے تیور دیکھ کر میں ڈر گئی تھی. وہ مجھے صاف انکار کر کے وہاں سے چلی گئی تو پیچھے اکیلی میں رہ گئی. کچھ دیر بعد گھر میں ہلچل شور شرابہ تھا, پھر سناٹا چھا گیا. میں کمرے سے باہر نکل آئی تو دیکھا سب لوگ چلے گئے تھے, گھر بالکل ویران پڑا تھا, اور مجھے اپنی کمائیگی پر رونا آنے لگا تھا کہ بھائی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں اکیلی رہ گئی تھی. میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی کہ کمرے میں رہوں یا صحن میں, دونوں میں ایک جیسی خاموشی اور سناٹا تھا. رات گئے تک سب لوگ بھی آ گئے تھے, اور سب کے چہروں پر ناگوار تاثرات تھے, جیسے کوئی خوشگوار بات نہیں ہوئی تھی. گھر آنے کے بعد بھی ان کی بحث چل رہی تھی. اماں بہت غصے میں لگ رہی تھیں. اماں نے مجھے بلا کر پانی مانگا تو فٹافٹ میں ان کے لیے پانی لے آئی اور انہیں دیا, جبکہ وہ ابھی تک بھائی پر بھڑک رہی تھیں. ان کی باتوں پر زیادہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ لڑکی والوں نے ابھی شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسی بات پر اماں غصہ تھیں کہ انہوں نے انکار کیوں کیا, اور تو اور انہوں نے کہا تھا کہ شادی کرنے کا ابھی سوچا نہیں ہے, جب ان کا پلان بنا تو وہ بتا دیں گے ہمیں, جیسے ہم پر احسان کر رہے ہوں. اس بات کا اماں کو بے حد غصہ تھا کہ اب بندہ ان کے اشارے پر چلے. لڑکے والے تو ہم تھے نا, ان کو ہماری ماننی چاہیے تھی, نہ کہ ہمیں ان کی. ابا نے اماں کو شانت کیا اور آرام کرنے کا کہا, لیکن اماں تھیں بہت غصے میں. بھائی بھی سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا. پر ابا نے سب کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا, اور یوں یہ بحث ختم ہوئی. اگلے دن اماں خالہ کے پاس گئی تھیں جب بھائی نے مجھے اپنی دکان پر بلایا. میں حیران ہو گئی کہ اب انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے, کس وجہ سے. لیکن ان کے بلاوے پہ میں نہیں گئی, کیونکہ اس دن کے بعد میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. اس نے اتنا بڑا الزام لگایا تھا مجھ پر, جھوٹ بولا تھا میرے لیے, تو کیوں جاتی میں. اسی لیے میں نے اس بچے کو انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گی. بھائی کو بتا دو جو کام ہے وہ تمہیں بتا دے, تم کر لینا. اس بات سے بھائی بہت غصہ ہوا تھا اور مجھ سے بات کرنے فوراً آ گیا. پر میں نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا, جھوٹ بولا میرے خلاف, تو میں کیوں تمہارے بلانے پر پھر سے تمہاری دکان پر آؤں اور اماں سے پھر سے ڈانٹ کھاؤں, اور تم پھر کوئی ان سے جھوٹ بولو میرے لیے. پر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کام کے لیے بلایا تھا, اپنے دوست سے فری ہونے کے لیے نہیں. تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے بات کرنے کی؟
بھائی کی بات سن کر میں نے افسوس سے اس کو دیکھا کہ تم یہ بات اپنے دوست سے بھی کہہ سکتے تھے، پر وہ غصے سے مجھ پر چیختے چلاتے چلے گئے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات آگے چل کر میرے لیے اتنی خطرناک ثابت ہو جائے گی کہ میری پوری زندگی کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دے گی۔ یہ میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی کسی عجیب سے احساس سے۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا بھائی اپنے دوست کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں حد سے زیادہ ڈر گئی اور آنکھیں سختی سے بند کر کے سوتی بن گئی جب میرے کان میں اپنے بھائی کی آواز پڑی، تم یہیں ٹھہرو ٹھیک ہے، میں کسی بہانے سے اماں کو بھیجتا ہوں یہاں، یا کسی اور کو، صرف یہیں کھڑے رہنا، شور مت کرنا، ورنہ میری بہن اٹھ گئی تو کام خراب ہو جائے گا، پھر تم کبھی بھی، سمجھ گئے نا میری بات؟ میرے بھائی نے نہ جانے کیا اشارہ دیا تھا اس کو اور پوچھا کہ سمجھ گئے نا؟ پھر اس کے بعد مجھے بھائی کے جانے کی آواز سنائی تھی اور میں گھبرا گئی کہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ۔ اسی لیے خوف سے اٹھ کر میں چیخنے لگی۔ جب وہ بھائی کا دوست بھی گھبرا گیا اور مجھے پکڑنے لگا، لیکن میں دروازے سے باہر جانا چاہتی تھی۔ میں چیختی ہوئی اماں اور ابا کو بلانے لگی۔ جب میری آواز سن کر وہ بھی آ گئے میرے کمرے میں۔ جب میں روتی ہوئی اماں کے پاس گئی اور ان سے لپٹ کر ساری بات ان کو بتانے لگی، اماں نے میری بات سن کر بھائی کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی، تو اس لیے مجھے تم اس کے کمرے میں بھیج رہے تھے بہانے سے، تاکہ میں اس کو غلط سمجھوں، کیا یہ سچ ہے؟ اماں نے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، سچ ہے نا یہ جو کہہ رہی ہے؟ جب بھائی نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں یہ سچ ہے، اور ہم سب حیران کہ ایسا کیوں کیا اس نے، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا رشتہ میرے ساتھ ہو جائے، اور اس بات پر اماں نہیں مان رہی تھی بھائی کا رشتہ کرنے کے لیے۔ یہ بات بھی مجھے اب معلوم ہوئی تھی کہ اماں اس لیے نہیں مان رہی تھی، وٹا سٹا کرنا چاہتے تھے وہ، کیونکہ اس کا بھائی آوارہ اور نشئی تھا، اس کو کوئی بھی لڑکی دینے کو تیار نہ تھا۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے میرے بھائی کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا تھا اور شرط رکھی تھی کہ پہلے میرا رشتہ اس کے بھائی کے ساتھ ہو، پھر وہ شادی کرے گی۔ پر جب اماں نہیں مانی تو بھائی نے اس لڑکی کو منا لیا، یہ کہہ کر کہ فی الحال وہ اپنا رشتہ پکا کر لیتے ہیں، بعد میں وہ میری شادی اس کے بھائی سے کیسے بھی کر کے کروا دیں گے۔ اس طرح اس نے اس لڑکی کو ضد سے ہٹایا، اور پھر یوں ابا کے ذریعے اس نے اماں کو منایا کہ اب وہ مان گئے ہیں، وٹا سٹا نہیں چاہتے۔ تو اماں نے بھی وہاں رشتہ کر لیا بھائی کا۔ مجھے بھی اسی وجہ سے نہیں لے کر گئی تھی ان کے گھر کبھی، تاکہ پھر سے وہ میری بات نہ چھیڑے، پر بھائی نے اپنی ہونے والی بیوی کے کہنے پر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اماں کے سامنے ایسا ظاہر کریں گے کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ چکر ہے، تو یوں اماں غصے میں میری شادی اس سے کروا دیں گی۔ اسی لیے وہ مجھے بہانے بہانے دکان پر بلاتے تاکہ اماں مشکوک ہوں، اور وہ اپنے دوست کو بھی بلاتے تھے جو بھائی کی ہونے والی بیوی کا بھائی تھا۔ پر بعد میں اماں نے ان کے پلان کے منصوبے کے مطابق یہی سمجھا جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا، تو ان کا پلان فیل ہو گیا۔ اور پھر بھائی آج اس انتہا پر اس وجہ سے پہنچے تھے کہ اس کی ہونے والی بیوی نے اماں کے سامنے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور بھائی کو کہا تھا کہ جب تک اس کے بھائی کی مجھ سے شادی نہیں ہوگی تب تک وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ بھی اسی کا پلان تھا، بھائی کو بتایا تھا اس نے۔ وہ اس کی محبت میں اندھے یہ بھی کر گزرے اور اس لڑکے کو میرے کمرے تک لے آئے تاکہ اماں دیکھیں اور اس بات کو غلط رنگ دے کر میری شادی اس سے کروا دیں۔ اماں نے اس بات پر ایک تھپڑ بھائی کو مارا، اور اس کا جو دوست تھا جو اس کی ہونے والی بیوی کا بھائی تھا وہ تو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ابا نے تو بھائی کو گھر سے نکالنا چاہا تھا، پر وہ شرمندہ تھے اپنے کیے پر۔ اگلے دن ہی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکی نے کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی اس سے، کیونکہ اس کے بھائی کی بات بالآخر ایک جگہ طے ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کی بھی۔ بھائی کو اس بات کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی تھی اور گھر میں سب سے۔ میں نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، اور کچھ وقت بعد اماں ابا نے بھی اس کو معاف کر دیا تھا۔ پر اماں کو اس بات کا غم رہتا تھا کہ انہوں نے بھائی کی محبت میں ہمیں نظر انداز کر دیا تھا، اور بھائی نے یہ صلہ دیا تھا ان کو اس کا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔